ایک ایسا سوال پوری دنیا کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ کیا کوئی ایسا مسلم رہنما دوبارہ اٹھے گا جو اللہ کے گھر کو ظلم کی زنجیروں سے آزاد کرے؟ یہ سوال تاریخ میں صرف ایک نام لے کر آیا، ایک ایسا نام جس نے صلیبی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ لیکن یہ عظیم مجاہد آخر کیسے بنا؟ کیسے ایک کمزور بیمار بچہ دنیا کے سب سے بڑے فاتحوں میں شامل ہوا؟ آئیے پردہ ہٹاتے ہیں ایک ایسی داستان سے جس نے 1000 سال بعد بھی ایمان کو گرم رکھا۔ یہ داستان ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کی، وہ مرد مجاہد جس نے اللہ کی راہ میں جہاد، عدل، رحم اور حکمت کے ایسے نشان چھوڑے جو آج تک امت مسلمہ کے لیے رہنمائی کا چراغ ہیں۔ اسلامی تاریخ میں یہ نام صرف ایک فاتح کا نام نہیں، بلکہ ایک ایسی شخصیت کا ہے جس نے امت کو ٹکڑوں سے اٹھا کر متحد کیا، کمزور دلوں میں ایمان کا نور جگایا اور دنیا کو بتا دیا کہ اللہ کے دین کے سپاہی تلوار سے پہلے تقوی اور کردار سے پہچانے جاتے ہیں۔ 1137 عیسوی عراق میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام یوسف بن ایوب رکھا گیا، جس کا مستقبل کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ صلاح الدین بچپن میں نہ سپہ سالاروں جیسا قد و قامت رکھتے تھے، نہ میدان جنگ کی طرف کوئی خاص رغبت تھی۔ وہ صرف علم کے دوست تھے، نرمی والے تھے اور خاموش طبیعت کے تھے، مگر ان کے دل میں عجیب سا درد تھا، بیت المقدس کا درد، مسلمانوں کی کمزوری کا درد اور امت کی بکھری ہوئی حالت کا درد۔ صلاح الدین کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ نور الدین محمود زنگی کی صحبت تھی، وہ حکمران جو ہر فیصلہ قبلہ کی طرف دیکھ کر کرتا۔ اس کی زبان پر ایک ہی صدا تھی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اور اس کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ بیت المقدس کی آزادی میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ نور الدین نے صلاح الدین میں صرف سپہ سالار دیکھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ایک ایمان والا قائد تراشا۔ صلاح الدین ان کے ساتھ رہے، ان سے عدل سیکھا، راتوں کے قیام سیکھے، امت کے درد کی روشنی دیکھی اور جہاد کی اصل روح کو محسوس کیا، اور پھر تقدیر کا دروازہ کھلا۔ 1159 عیسوی مصر کو ایک مضبوط، صالح اور بہادر قائد کی ضرورت تھی۔ صلاح الدین وہاں بھیجے گئے۔ وہاں کے سیاسی انتشار، فاطمی سلطنت کی کمزوری اور صلیبیوں کی نظریں، سب کچھ ایک بڑے طوفان کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ مگر صلاح الدین نے صرف 2 سال میں مصر کی تقدیر بدل دی۔ انہوں نے عدل قائم کیا، بدعنوانی ختم کی، فوج کو منظم کیا، اور سب سے اہم، فاطمی باطل خلافت کو ختم کر کے مصر کو دوبارہ خلافت عباسیہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مسلمانوں کی پوری قوت اکٹھی ہونے لگی تھی، اور دنیا کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایک عظیم طوفان کی شروعات ہے۔ نور الدین زنگی کے بعد امت کی قیادت کا بوجھ صلاح الدین پر آیا۔ انہوں نے ایک ایسے وقت میں امت کو متحد کیا جب ہر طرف خانہ جنگی، چھوٹے چھوٹے امیر، کمزور ریاستیں اور صلیبیوں کا بڑھتا ہوا دباؤ تھا۔ صلاح الدین نے کبھی جلدی نہ کی۔ انہوں نے ایک ایک شہر، ایک ایک قبیلے کو عدل اور حکمت کے ساتھ اپنے ساتھ جوڑا۔ پھر ایک رات انہوں نے اپنی فوج کے سامنے اعلان کیا، اب وقت آ گیا ہے بیت المقدس کی آزادی کا۔ فوج کی آنکھیں نم تھیں، دل اللہ کے ذکر سے لرز رہے تھے، اور تاریخ ایک نئے باب کی طرف بڑھ چکی تھی۔ 1187 عیسوی وہ دن جس نے دنیا بدل دی۔ صلیبی طاقتیں تقریباً 2 لاکھ فوج کے ساتھ آئی تھیں، لیکن صلاح الدین کے پاس تعداد کم تھی لیکن ایمان زیادہ، تربیت کم تھی لیکن تقوی زیادہ تھا، تلواریں کم مگر سجدوں کا نور زیادہ۔ حتین کے مقام پر سخت گرمی میں صلاح الدین نے صلیبیوں کا پانی بند کر دیا، کیونکہ
وہ خود مسلمانوں کے خلاف پانی کو ہتھیار بناتے تھے، اور جب صلیبی پیاس سے کمزور ہوئے مسلمانوں نے وہ حملہ کیا جو تاریخ میں فیصلہ کن فتح کے نام سے درج ہے۔ سب سے بڑا صلیبی لیڈر رینولڈ اور شیٹلیون جو مسلمانوں کی توہین کرتا تھا، صلاح الدین نے اسے اپنے ہاتھوں سے انجام تک پہنچایا، مگر دوسرے قیدیوں پر رحم کیا۔ عیسائی مورخین آج تک لکھتے ہیں، ہم نے ایسا فاتح کبھی نہیں دیکھا۔ اور پھر 2 اکتوبر 1187، وہ دن جو امت مسلمہ کی تاریخ کا تاج ہے۔ صلاح الدین ایوبی 8 گواہیوں کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں۔ نہ قتل عام، نہ انتقام، نہ ظلم، صرف اللہ اکبر کی صدا۔ انہوں نے گرجا گھروں کو محفوظ رکھا، عیسائیوں کو امن دیا، اور مسجد اقصی کو زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ اس لمحے صلیبی بھی روئے، مسلمان بھی روئے، اور آسمان بھی گواہ بنا کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ فتح طاقت سے نہیں آتی، نہ ہی تلواروں سے اور نہ بڑی فوجوں سے آتی ہے۔ فتح آتی ہے عدل سے، تقویٰ سے، امت کو جوڑنے سے، اللہ کے دین کو مقدم رکھنے سے۔ آج امت کمزور ہے، لیکن صلاح الدین کی داستان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب نیت پاک ہو، قلب میں قرآن کی روشنی ہو اور مقصد اللہ کی رضا ہو، تو اللہ ایک فرد کو پوری امت کی تقدیر بدلنے والا بنا دیتا ہے۔ ہمیں بھی یہی کرنا ہے، اپنے دل کو زندہ کرنا ہے، نماز کو مضبوط کرنا ہے، عدل اور ایمانداری اختیار کرنی ہے، اور امت کی بھلائی کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ یہی صلاح الدین ایوبی کا پیغام ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی سبق ضرور ملا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلے میسیج کے ساتھ، اب کے لیے خدا حافظ۔